آج کل آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں، فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی. سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے، کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ. ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا، یہ بات سن لو، یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں. اور آپ علماء کرام ہیں، مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں بات کریں اور ایک کی خواہش ہو کہ یہ راز رہے تو دوسرے کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے. اگر انہوں نے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں یا مسترد کریں. لیکن سیاستدان ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے. یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکل نہیں رہی ہیں اور جو لوگ نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کرے، پھر پٹا ڈالے ان کو. تو میرے محترم دوستو، ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں. اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے. جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے
اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ اور ابھی جو ایف اے ٹی ایف کے تحت قانون سازی ہوئی ہے، شرمندگی والی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھا جاتا ہے، بل تیار کیا جاتا ہے اور ایوان کے ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس پر اس بل کا مقصد لکھا جاتا ہے، دو چار جملوں میں مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ جب ہم نے بل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں، آپ بتائیں پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ کچھ ذرا اس کے دوسرے پہلو میں بھی تو نظر ڈالیں نا۔ اگر کوئی جھک مارنی ہی ہے آپ نے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بچایا ہے اور وہاں لکھ